تو یاد رکھو، تو یہ سب سے زیادہ فلموں کی وجہ سے، یہ پاکستانی ڈرامہ اور یہ تمام سیریل اور یہ فلمیں، یہ موویز، یہ جتنے بھی ہے، یہ ڈانس وغیرہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سے بھی ننگا پن زیادہ عام ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے دیکھا دیکھی میں ہمارے بچیاں، خاص طور سے اگر ہمارے ہندوستان کے حالات کو لے لیں تو یہاں پر اب انسٹا اور یوٹیوب اور فیس بک اور ایسے جتنے بھی اسنیپ چیٹ وغیرہ جتنے بھی ایپس ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بچیاں بھی ننگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان الفاظ پر غور کرنا، بالکل یہی بات ہے۔ کتنے کم کپڑے پہنو اتنا جلدی مشہور ہو جاؤ، یہ ذہن میں ہے۔ حالانکہ برقع، پردہ، اس کے اندر شرم ہے، حیا ہے، یہ اسلامی لباس ہے، اس پر ثواب ملتا، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسٹا پہ آنے والی، انسٹا پہ آ کے ناچنے والی، پیچھے کوئی میوزک وغیرہ لگا کے ڈانس کرنے والی، برقع اتار کے اور جسم کی نمائش کرتے ہوئے، ٹائٹ کپڑے پہنتے ہوئے، یہ تمام چیزیں جو ڈانس کرتے ہوئے، پھر گھر کے حالات، شادیوں کے حالات، گھومنے گئے سو ایریا سے، تمام چیزیں بتاتے ہوئے بے پردگی کے ساتھ، بالکل بال بھی کھلے ہیں، چہرہ بھی کھلا ہے، جسم کے پتہ نہیں کون کون سے حصے نظر آتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں نہیں بلکہ جوان، بوڑھے، بچے، بڑے، سب کے سب اس میں ملوث ہیں۔ 2-4 بچے والی مائیں آج سب کو شوق ہو گیا انسٹا پہ آنے کا، فون پکڑے، موبائل نکالے، ہر چیز بتاتے ہوئے اپنی جسم کی نمائش، اپنے گھروں کی نمائش، اپنے خاندان والوں کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، بے پردگی یعنی پردہ کرنا، ہمارا اسلامی لباس بھی کچھ ہے۔ ہم اپنے جسم کو نہیں دکھا سکتے، ہم ہمارے چہرے کو غیر محرم کو نہیں دکھا سکتے، یہ فکر ہی کسی کو نہیں رہی اور یہ ڈر ہی کسی کو نہیں رہا کہ اگر ہم بے پردگی کے ساتھ اس طرح انسٹا پہ اگر آئیں گے، اس طرح سوشل میڈیا پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا، یہ ڈر ہی کسی کو نہیں رہا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ انسٹا ہو، یوٹیوب ہو، پھر اسنیپ چیٹ ہو، پھر اسی طرح پارکوں میں ہم دیکھتے ہیں، شادیوں میں دیکھتے ہیں، فنکشنوں میں دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں دیکھتے ہیں، کالجز میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ جہاں موقع ملے تو وہاں پر کم کپڑے پہننا، یہ آج شوق بنتے نظر آ رہا۔ موقع ملے تو کم کپڑے پہننا، امی ابا نہیں دیکھ رہے تو برقع اتار دو، پھر اور بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی اتار دو، اور جتنے کم کپڑوں میں جا سکتے اتنے کم کپڑوں میں چلے جاؤ، اس کو اپنی جسم کی نمائش کرو، دکھاؤ لوگوں کو، یہ فیشن ہے، یہ ترقی ہے، یہ ترقی یافتہ لوگوں کی شان ہے۔ کس میں ہے؟ کم کپڑے پہننے میں۔ یہ اس طرح ذہن بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اب یہ تمام چیزیں الگ سے آپ کو کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات دیکھتے ہیں، جہاں بھی چلے جاؤ مسلمان لڑکیاں پارکوں میں نظر آتی ہیں تو برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں، جہاں بھی شادیوں میں چلے جاؤ وہاں پر برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں، جہاں بھی کالجز میں چلے جاؤ وہاں پر برقعے اتار کے ہی نظر آتی ہیں۔ تو یاد رکھو، اصل میں لباس کیسا ہونا، لباس کے کیا کیا کنڈیشنز ہیں، مردوں کے اور عورتوں کے، آج کے عنوان میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو بہرحال ایسا کیوں ہو رہا، اس کی وجوہات اب اگر ہم لوگ غور کریں گے، ایک تو غیر مسلمانوں کی صحبت کا اثر، اور دوسرا دینی علم سے دوری، اور سوشل میڈیا کا جو اثرات ہمارے زندگیوں میں ہے، یہ موویز کا، فلموں کا، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا۔ اور سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دینی علم سے دوری، دین کا علم نہیں ہے تو کیا سمجھے مسلمان، ہاؤ بھائی خالی کہاں تو بھی گھومنے کے لیے، یعنی گاؤں کے لیے جانا ہے، کسی دوسرے شہر کو جانا ہے، بسوں میں، گاڑیوں میں، پلین میں اگر ٹریول کرنا ہے تو اس وقت پہننے کی چیز ہے، یعنی گھر سے نکلے، راستے میں، بازار میں، روڈ پہ پہننے کی چیز ہے برقع۔ باقی اب وہاں کالج میں پہنچ گئے، یہاں فنکشن ہال میں پہنچ گئے، یہاں رشتہ دار کو گھر کو پہنچ گئے تو پھر اب وہاں برقع یہ پہننے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھ رہے آج۔ خالی رمضان میں، یعنی تو حج کو گئے جب، عمرہ کو گئے جب، اس وقت تھوڑا سا اوڑھنی وغیرہ باندھ کے افطاری کرتے ہوئے تھوڑے سے ویڈیوز بنا لیں گے، اس کے علاوہ جہاں چاہے وہاں پر اپنی مرضی سے بے پردگی کے ساتھ ویڈیوز بنا کے ڈالیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی کا لباس، یعنی مسلمان اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ دین بولے تو فلاں فلاں جگہ پر ہے، بھئی یہ دین ہے، یہاں پر دین چلتا، اور یہاں پر دین نہیں چلتا، کہیں پر عمل کرنا پڑتا، کہیں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی آج سوچ بن گئی ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے آج۔ اس کے علاوہ پیسے کا نشہ، اور زیادہ کپڑے اترتے کس کے ہیں؟ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انہی کے کپڑے زیادہ جسم سے اترتے ہیں، یاد رکھو۔ اور یہ رسمی دینداری، اصل میں رسمی دینداری یعنی دین کا صحیح علم نہ ہونا،
کچھ چیزوں کا نام ہم دین سمجھے، یعنی نماز بولے تو دین ہے وہی، روزہ بولے تو دین ہے وہی، رمضان میں دین یاد آتا اور نماز میں یاد آتا، حج عمرہ کو گئے جب دین یاد آتا، باقی زندگی یہ ہماری اپنی مرضی ہے نا بھائی، کالج میں اپنی مرضی چلیں گی، شادیوں میں اپنی مرضی چلیں گی، پارکوں میں اپنی مرضی چلیں گی، یہاں دین کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی ایسی باتیں بولنا بھی نہیں، اگر کوئی بولے بھی تو نہیں جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، یہاں بھی دین 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 بولے تو کیسا چلتا، خاموش بیٹھو بول کے بولنے والے لوگ ہیں۔ اصل میں دین کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھو اپنی مرضی کا دین نہیں، دین صرف نماز روزے حج عمرے کا نام نہیں ہوتا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 76 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ ایک آیت ہے، اب یہ پورا واقعہ سمجھاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا، لیکن مختصر یہ ہے، اس آیت سے ہم لوگوں کو جو سمجھ میں آتا ہے دین کا صحیح مطلب وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ دین کا مطلب اللہ کا قانون، جو اللہ تعالیٰ آسمانوں عرش کے اوپر جو رب ہے، وہ عرش والا رب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین اتارا، اور وہ نبی جو قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں کے لیے جو طریقہ بتائے، جو قانون بتائے، اس قانون اس طریقے کا نام دین ہے۔ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہوتا، اب وہ قانون جس میں پیدائش کے طریقے، میت کے طریقے اور کھانے پینے کے طریقے، بچھونے اور اوڑھنے کے طریقے، پہننے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، آرام کرنے کے طریقے، حالانکہ پیشاب پیخانہ صفائی ہر چیز کا طریقہ اس دین میں ہے، تو مجھے بتاؤ صرف نماز روزے کو دین سمجھ کے جتنے بھی یہ انسٹا میں ویڈیوز ڈالنے والی لڑکیاں، جتنے بھی عورتیں، کیا بولوں میں، انسٹا کی کہانی پھر کبھی سناؤں گا، اتنی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ ناچنے والی، بے شرمی کے ساتھ برقعے اتار کے، پردہ اتار کے، سب چیز اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے ناچنے والی، وہ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، وہ روزہ بھی رکھ لیتی ہیں رمضان میں، وہ یہ سمجھی کہ نماز اور روزہ یہ دین ہے، باقی اپنی مرضی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون کا نام ہے دین۔ اب وہ قانون میں ہر طریقہ موجود ہے، اب تجھے جیسا تو نماز اس دین سے لیا ہے، اسی طرح روزہ جس دین سے لیا ہے، اسی طرح لباس پہننے کا طریقہ بھی تجھے اسی دین سے لینا ہوگا، اسی اسلام سے لینا ہوگا، اسی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے سے لینا ہوگا۔